مسلمان ایک خوش قسمت اور خوش بخت ترین قوم ہے دنیا کی، ماشاءاللہ، خوش بخت ترین قوم ہے، اس لیے کہ ان کے نبی کی ساری زندگی محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس کے سوائے چند دنوں کے یا اس کے صرف ولادت اور اس کی وفات کے چند ان حقائق کے جن پر کئی شک کی انگلیاں اٹھتی ہوں کہ وہ بھی صحیح ہیں یا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا نبی کب آیا۔ ماننے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ نبی کیسے زندگی گزارتے رہے، کیسے جیتے رہے، کن چیزوں کو پسند کرتے تھے، کن کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ واحد مسلم قوم ہے جس کو پتہ ہے کہ ان کے نبی کب، کس دن، کس سال، کس لمحے پیدا ہوئے، اور کسی نبی کی امت کو پتہ نہیں جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ 3 ارب کے قریب یا 3.5 ارب کے قریب اس وقت عیسائیوں کی تعداد، لیکن 33 سالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کسی کو نہیں پتہ کہ کیسے گزری۔ 33 سال آپ کی حیات مبارکہ تھی جب آپ کو زندہ اٹھایا گیا آسمان پر، لیکن ان 33 سالوں میں چند لمحوں کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں پتہ کہ آپ کیسے جیتے رہے۔ لیکن یہ مسلمان ہے جسے پتہ ہے اس کے نبی جب آنکھوں میں سرما ڈالتے تو کیسے سلائیاں ڈالتے تھے۔ یہ مسلمان ہے جسے پتہ ہے کہ ان کے نبی جب ناخن کاٹتے تو آغاز کس ناخن سے کرتے، اختتام کس ناخن پہ فرماتے۔ یہ مسلمان قوم ہے جنہیں پتہ ہے کہ حضور جب سونے لگتے تو کس کروٹ پہ آرام فرمانا شروع فرماتے۔ یہ مسلم قوم ہے جسے پتہ ہے کہ حضور کے ہنسنے کا انداز کیا تھا، حضور جب کسی کو ناپسند کرتے تو چہرے پر کتنی جھریاں پڑتی، ماتھے پر کتنے شکن پڑتے، یہ حضور کے غلاموں کو پتہ ہے۔ اور کسی کو نہیں پتہ حضور پسند فرماتے تو حضور کی آنکھوں کی چمک کا عالم کیا ہوتا، جب حضور کسی سے ناراض ہوتے تو آپ کے چہرے مبارک کا انداز کیا ہوتا۔ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے سفر فرمائے، کہاں کہاں سفر فرمائے، کس کس اونٹنی پہ کون سا سفر فرمایا، کتنی اونٹنیاں حضور کے زیر استعمال رہی، کوئی قصوہ ہے، کوئی البدا ہے، کوئی الجدا ہے، اور کون سا سفر کس اونٹنی پہ کیا۔ بھائی اونٹنی پہ تو ہمارا کوئی تعلق اونٹنی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن محبت والوں کا کمال بھی دیکھیے، انتہا کر دی۔ جس ممبر پہ میرے آقا خطبہ دیتے رہے اس ممبر پر عربی کی 20 کتابیں لکھی گئی ہیں، ائمہ محدثین، ابن عساکر جیسے، امام جلال الدین سیوطی جیسے، خاتمۃ الحفاظ جن کا لقب ہے۔ جس ممبر پہ حضور نے خطبہ دیا، بھئی ممبر پہ کیا بات کی ہوگی انہوں نے، 20 کتابیں۔ ہم جیسے نہیں تھے کہ وہ ناروں سے انہوں نے کتاب بھر دی ہوگی، حقائق سے کتاب بھری ہے، فیکٹس اینڈ فگر سے کتاب بھری ہے۔ بھئی آپ کو تو پتہ ہے آپ کا تعلق اور میرا تعلق تو ہے ان بولوں سے جو حضور نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر بولے۔ ہمارا ممبر سے تو کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں لیکن جب تک آپ کو ممبر سے محبت نہیں ہوگی ممبر والے سے محبت کیسے؟ محبوب کی تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، محبوب سے جڑا ہوا سب کچھ بھاتا ہے، تو جب تک محبت اس مقام پہ نہیں پہنچے گی پھر آپ کی صبح اور شام محبوب کے رنگ میں کیسے رنگی رہے؟ ممبر کہاں سے آیا؟ کس نے سوچا؟ who conceived the idea؟ کس کو خیال آیا کہ کھجور کے تنے کی بجائے ممبر ہونا چاہیے؟ who conceived the idea؟ very first time کس غلام کے خیال میں آیا کہ حضور اس تنے کے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں کھجور کے تنے کی، اس کی بجائے ایک لکڑی کا ممبر تیار کرواتے ہیں جس پہ حضور تشریف فرما۔ کس کو خیال آیا؟ اور پھر خیال کے بعد جب میٹیریلائزیشن آف دا آئیڈیا شروع ہوئی کہ اس خیال کو اب عملی جامہ پہنانا ہے، تو پھر کون گیا، کس نے کس کو کہا، کون سے جنگل میں کون سا درخت کاٹا، کون سی قسم کی لکڑی لے آئے، پھر اس کو کاٹا کس نے، اسے بنایا کس نے، اسے گھڑا کس نے، اسے ممبر کی صورت میں شکل کس نے دی، اور پھر کون اپنے کندھے پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش۔ ایک ممبر کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کی حیات مبارکہ کے بعد، حیات ظاہری کے بعد اس ممبر پہ کون کون بیٹھا، حضور کا صدقہ ممبر پہ بیٹھنے والے سارے محفوظ ہو گئے۔ صرف حضور کی زندگی محفوظ نہیں ہوئی، ممبر سے جڑا ہوا ہر غلام محفوظ۔ اور پھر کس نے کس سیڑھی پہ بیٹھ کر خطبہ دیا، 3 سیڑھیاں تھیں حضور کے ممبر، کس نے کس سیڑھی پہ خطبہ دیا، اور جس نے دوسری پہ دیا کیوں دیا، جس نے تیسری پہ دیا کیوں دیا، پھر جو دوسری پہ آ گیا تو کیوں آیا۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد اسی ممبر پہ خطبہ دیا جس پہ حضور نے دیا تھا، لیکن اس سیٹ پہ، اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے اوپر والی جس پہ آقا تشریف فرما ہوتے، دوسری سیڑھی پہ بیٹھے۔
حضرت عمر آئے تو وہ دوسری پہ بھی نہیں بیٹھے، وہ نیچے والی تیسری سیڑھی پر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ادب کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ حاضرین محترم، پھر ان سے پوچھیے کہ آپ کو سیڑھی پر بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جائیں، سیڑھی تو ہے، کرسی تو ہے، سب بیٹھتے رہتے ہیں۔ اور پھر کمال دیکھیے، 14 صدیوں کی محبت دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک سے لے کر جس جگہ حضور نے سجدہ فرمایا ہے، جس جگہ، جس مصلی پاک پر حضور امامت فرماتے رہے، وہ امامت والی جگہ پہ حضور کے بعد کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، جس نے نماز پڑھی ہے وہ ابو بکر ہے، اور کہاں پڑھی ہے؟ وہاں پڑھی ہے جہاں ان کا سجدہ حضور کی قدموں کی جگہ پہ، حضور کے سجدے کی جگہ پہ سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ آج تک وہ حصہ بند ہے، بالکل دیوار کے اندر چن دیا گیا۔ یہ 14 صدیوں کی محبتیں اور ادب ہے۔ حاضرین محترم، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئی کس کی وجہ سے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کا نقشہ بھی محفوظ ہے کہ کیسی نالین تھی۔ نالین پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کنہوں نے لکھی ہیں؟ عام لوگ نہیں، ابن عساکر کا میں نام لے چکا ہوں، ایسے محدثین نے حضور کے نالین پاک پر کتابیں لکھی۔ اور پھر جتنے گھوڑوں پر اپنی زندگی میں حضور نے سواری فرمائی، ان گھوڑوں کا ذکر بھی محفوظ ہے۔ 25 گھوڑوں پر حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں سواری فرمائی۔ 25 میں سے 8 یا 7 گھوڑے حضور کے اپنے تھے، باقی گھوڑے غلاموں نے برکت کے لیے پیش کیے کہ حضور آپ سوار ہو جائیں، ہمارے لیے جہاز بن جائیں گے گھوڑے، برکت کے لیے۔ جتنی اونٹنیاں، جتنے دراز گوش، جتنے خچر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور نے استعمال فرمائے۔ کون سا کس امیر نے بھیجا، ساری چیزیں محفوظ ہو گئی۔ اس لیے سیرت طیبہ حضور کی حیات مبارکہ ایک بڑا وسیع ایک جہان ہے علم کا۔ حضور کی ذات کی وجہ سے تمام علوم و